بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حافظ محمد اجمل۔ ٹیبل ٹاک 46 کے اندر پی ایس ایل کا ایڈیشن جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ آج ہم بات کریں گے دفاعی چیمپئن لاہور قلندر کی، جن کے لیے پی ایس ایل کا نواں ایڈیشن جو ہے وہ ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہوا۔ اس بار تو دفاعی چیمپئن لاہور قلندر کا حال اتنا برا ہوا کہ اتنا برا تو انہوں نے شاید خواب میں بھی نہ سوچا ہو کہ جتنا برا ان کا حشر ہوا، کہ پورے ٹورنامنٹ کے اندر 10 میچز انہوں نے کھیلے، صرف ایک میچ جیت سکے اور 8 میچ انہوں نے ہارے، ایک میچ ان کا واش آؤٹ ہوا اور پوائنٹس ٹیبل پر ان کی ٹیم آخری نمبر پر رہی۔ حالانکہ پچھلے لگاتار 2 ٹائٹل انہوں نے جیتے تھے اور اس بار بھی کم از کم ان سے بہتر کارکردگی کی امید تھی۔ پھر وہ سبھی جانتے ہیں کہ وہ سب سے مقبول اور مشہور برانڈ کی ٹیم ہے۔ حالانکہ پہلے 6 ٹورنامنٹوں میں وہ جد و جہد کرتی نظر آئی تھی، پھر یکدم اٹھی اور لگاتار 2 ٹورنامنٹ جیت گئی، لیکن اس بار تو ٹیم یکدم ہی جو ہے وہ بالکل دیوار سے لگ گئی۔ حالانکہ جب نواں ایڈیشن شروع ہوا تو ٹیم سے سب کو بڑی توقعات وابستہ تھیں اور پھر ہمیشہ کی طرح ان کا شور شرابہ بھی سب سے زیادہ تھا اور شائقین بھی ان سے بڑی بڑی امیدیں لگائے بیٹھے تھے اور وہ خود بھی بڑے پر اعتماد نظر آ رہے تھے کہ وہ اس بار بھی اچھی پرفارمنس دکھائیں گے۔ لیکن اس بار تو اپنے حمایتیوں کو انہوں نے مایوسیوں کے سوا کچھ بھی نہیں دیا اور یہ ٹورنامنٹ ان کے لیے ایک بڑا ڈراؤنا خواب ثابت ہوا۔ اور ٹورنامنٹ میں دیکھا جائے تو شکستیں اور پھر شکستیں، اس کے سوا کچھ بھی ان کو نہیں ملا۔ جب ٹورنامنٹ شروع ہوا تو لگاتار 6 میچ وہ ہار گئے، اس کے بعد بڑی مشکل سے ایک میچ پشاور زلمی سے ان کا جو تھا وہ واش آؤٹ ہوا، تب ان کو پہلا پوائنٹ ملا۔ پھر ایک میچ جو ہے وہ بڑی مشکل سے اسلام آباد یونائٹڈ سے 17 رن سے جیتے۔ اس وقت وہ امید کر رہے تھے شاید اس ٹورنامنٹ کا اختتام وہ کچھ بہتر کر لیں، لیکن آخری 2 میچ پھر وہ لگاتار ہار گئے۔ اب یہ سب کچھ کیا ہوا؟ حالانکہ کاغذوں پر تو ان کی ٹیم کافی مضبوط نظر آ رہی تھی، لیکن میدان میں آ کر تو ان کا بٹھا ہی بیٹھ گیا، وہ کچھ بھی نہ کر سکے۔ تو میرے خیال میں اس کی وجہ، سب سے جو بڑی وجہ تھی، ناقص پلاننگ، مناسب تیاری نہ ہونا، ناقص کپتانی، یہ اس کی وجوہات تھیں۔ سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس بار ان کی مناسب تیاری نظر نہیں آئی، خاص طور پر بیٹنگ میں۔ اب بیٹنگ میں دیکھیں تو صرف ایک ہی بیٹسمین جنوبی افریقہ کے رسی فان ڈیڈ ڈیوسن نے رنز کیے، انہوں نے 364 رن بنائے، 1 سینچری اور 3 نصف سینچریاں بنائیں، اور وہ واحد بیٹسمین تھے جو کہ اس ٹورنامنٹ کے اندر لاہور قلندر کی طرف سے تسلسل کے ساتھ سکور کرتے نظر آئے، اور ٹورنامنٹ کی واحد سینچری بھی لاہور قلندر کی طرف سے انہوں نے نہیں بنائی۔ مقامی کھلاڑیوں میں دیکھیں تو صرف صاحبزادہ فرحان نے ہی کچھ رن کیے، انہوں نے 8 میچوں میں 266 رن بنائے، 3 ہاف سینچریاں انہوں نے سکور کی۔ پھر ایک انٹرنیشنل مشہور پلیئر عبداللہ شفیق کو انہوں نے شروع میں نظر انداز کیا۔ حالانکہ عبداللہ شفیق پاکستانی ٹیم کے مستقل رکن ہیں، لیکن یہ بھی حیران کن بات تھی کہ ان کو ٹورنامنٹ کے شروع میں موقع دیے ہی نہیں گئے ٹیم میں۔ یہ بھی غلط فیصلہ ان کا شامل جو ہے وہ ثابت ہوا۔ تو جب عبداللہ شفیق کو موقع دیے گئے تو انہوں نے رن کر کے بھی دکھا دیا، انہوں نے 5 میچوں میں 250 کیے، 159 رن کیے، اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ان کا یہ فیصلہ غلط تھا۔ تو میرے خیال میں اسی طرح کے من مانے فیصلے ان کے جو تھے یہ شکستوں کی وجہ بنے۔ اب ان کے بڑے بڑے ناموں کو دیکھیں تو وہ مکمل طور پر ناکام ثابت ہوئے۔ اب فخر زمان 8 میچ کھیلے، صرف ایک ہی نصف سینچری بنا سکے۔ اسی طرح سکندر رضا جو زمبابوے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو پھر نچلے نمبروں پہ بلا وجہ شفٹ کر دیا گیا، جس وجہ سے وہ کوئی خاص کارکردگی نہ دکھا سکے۔ ویسٹ انڈیز کے شائی ہوپ کو بھی بلا وجہ نچلے نمبروں پر ہی کھلایا گیا۔ غیر ملکی کھلاڑیوں کو دیکھیں تو ڈیوڈ ویزے، جارج لنڈے اور کارلوس براثویٹ جو تھے وہ بھی مکمل طور پہ ناکام رہے، کچھ بھی نہ کر سکے۔ اب کپتان شاہین شاہ آفریدی بھی کوئی بہت اچھی کارکردگی نہیں دکھا سکے، ان کو آل راؤنڈر بننے کا آج کل بڑا جنون ثابت ہوا ہے۔
وہ بیٹنگ میں دوسروں کو جو ہے وہ چھوڑ کر اوپر آ رہے ہیں، لیکن وہ صرف ایک بار ہی 50 رن کر سکے۔ بولنگ میں تو پھر ان کی اب دیکھیں بولنگ کا حال تو لاہور قلندر کا اس سے بھی برا رہا، اور افغانستان کے راشد خان کی غیر موجودگی میں ہی ان کی بولنگ جو تھی وہ بالکل ہی جو تھی وہ کنارے سے لگ گئی، بالکل ہی بولنگ کا بٹھا ہی بیٹھ گیا۔ اب صرف شاہین شاہ افریدی نے 8 وکٹیں حاصل کی، ان کے علاوہ باقی کی اور بولر جو ہے وہ 5 وکٹیں بھی مجموعی طور پہ نہیں لے سکا۔ حارث رؤوف مکمل طور پہ ناکام رہے، پھر انفٹ ہو کے باہر نکل گئے۔ تو میرے خیال میں بولنگ نے ہی ان کا جو ہے وہ شکستوں میں اہم کردار ادا کیا۔ بیٹنگ تو پھر بھی کچھ رن کرتی رہی، لیکن بولنگ نے ہی ٹیم کو جو ہے وہ کنارے سے لگایا۔ اسی طرح پھر زمان خان ایک اور ان کے مشہور پلیئر ہیں، انٹرنیشنل پلیئر ہیں، وہ بھی مکمل طور پہ ناکام رہے۔ تو بولنگ کی ناکامی زیادہ ان کی شکستوں کی وجہ بنی کہ اکثر دیکھا کہ بیٹنگ نے اگر رنز کیے بھی تو بولنگ نے جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ رن بنوا دیے۔ تو بہرحال یہ ایڈیشن ان کے لیے بڑا تلخ تجربہ ثابت ہوا، اور اس کو کبھی بھی وہ بھلا نہیں سکیں گے، اور یہ بڑا ڈراؤنا خواب لاہور قلندر کے لیے ثابت ہوا یہ ایڈیشن۔